باقی 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پہلے قعدے میں آپ بیٹھتے، ناصب رجلہ الیمنی، آپ دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بایاں پاؤں بچھاتے، اور جالسا علی رجلہ الیسری، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر آپ بیٹھتے، جس طرح آپ اتحیات میں عموماً بیٹھتے ہیں۔ حنفی بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں، اہل حدیث بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں کہ دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اپنے کولے اس پاؤں کے اوپر رکھ کر پھر اس طرح بیٹھا جائے۔ یہ پہلے قعدے میں۔ احناف کے ہاں پہلے قعدے اور دوسرے قعدے کا کوئی فرق نہیں، ایک جیسا، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا، پہلے قعدے میں اور دوسرے قعدے میں اللہ کے رسول نے فرق کیا۔ دوسرے قعدے میں آپ نے کیا فرق کیا کہ دایاں پاؤں تو آپ اسی طرح کھڑا رکھتے، جو بایاں پاؤں ہے یعنی الٹا پاؤں جسے آپ کہتے ہیں، اس کو آپ دائیں پاؤں کی پنڈلی پاؤں کے پاس سے، پنڈلی کے نیچے سے بایاں پاؤں آپ باہر نکال لیتے، پنجہ باہر نکال لیتے اور آپ اپنے ہپس زمین سے لگا لیتے، زمین پہ بیٹھتے، پاؤں پہ نہ بیٹھتے، پاؤں نکال لیتے۔ اور یہ کسی بھی مسجد میں آپ جو اہل حدیث مساجد میں جو امام ہوتے ہیں، آپ ان سے کبھی بھی یعنی اس طرح اگر میری زبانی بتانے سے بات سمجھ نہیں آ رہی تو عملی طور پر، چونکہ میں کھڑے کھڑے وہ چیز کیفیت آپ کو دکھا نہیں سکتا، بتا سکتا ہوں، اگر جتنی سمجھ آ جائے اچھی بات ہے۔ عملی طور پر جو مساجد کے ائمہ ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ان سے خود ان کو بیٹھ کے آپ بولیں گے کہ میں یہ بیٹھا ہوں، آیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے آخری قعدے میں بیٹھنے کا؟ اور اللہ کے رسول دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنے پر یا تھوڑا سا پیچھے ران پر آپ رکھ لیتے، البتہ دائیں ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں، چھوٹی، برابر والی اور درمیان والی، یہ انگلیاں اس طرح ملا لیتے، شہادت والی انگلی یہ اس طرح کھڑی رہتی لیکن تھوڑا سا خم ہوتا، سیدھی نہ ہوتی، تھوڑا سا خم ہوتا، یعنی آگے کا جو پور ہے اس کا رخ نیچے کی طرف ہوتا، بند نہ ہوتی، اٹھی بھی ہوتی لیکن اس کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہوتا۔ اور پوری اتحیات میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب سے آپ اتحیات میں بیٹھتے سلام تک آپ کی نظر اس انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی، یعنی جب آپ اتحیات میں بیٹھتے تھے تو نیچے دیکھتے اور نیچے بھی اس انگلی کے اندر دیکھتے، آخری حد اس انگلی تک ہوتی، اس سے آگے نظر نہ جاتی آپ کی، جیسے یوں دیکھ رہے ہیں کوئی میری جوتی تو نہیں لے کے جا رہا، کوئی کون جا رہا ہے، کوئی چاول تو نہیں لا رہا۔ یہ اس طرح نماز میں اللہ کے رسول نہیں دیکھا کرتے تھے۔ آپ بالکل دل میں یہ سوچیں کہ آپ اللہ کی دربار میں بیٹھے، اور جس کی دربار میں بیٹھے ہیں، جس سے مزدوری لینے آئے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کے سامنے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک مزدور کو جب یہ یقین ہو کہ سیٹھ بھی سامنے ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کتنی اچھی مزدوری کرے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سگریٹ پیے گا، نہ ادھر ادھر باتوں میں لگے گا، بس دھڑا دھڑ تغاری اٹھائی، بلاک اٹھایا، بس بھاگ کے کام کر رہا ہے تاکہ سیٹھ خوش ہو جائے۔ تو نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس رب کی میں دربار میں آیا ہوں وہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور وہ خوش کرنے کا طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کیا ہے، اس طریقے سے بہتر طریقہ رب کو راضی کرنے کا اور کوئی نہیں۔ پوری اتحیات میں آپ اسی طرح انگلی رکھتے اور آپ کی نظر اس سے تجاوز نہ کرتے۔ البتہ حدیث میں 2 روایات ہے، مشکات شریف میں آگے پیچھے دونوں روایات اکٹھی ہیں۔ ایک روایت میں ہے یحرکھا، اللہ کے رسول یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کو حرکت دیتے تھے۔ اسی سے کچھ اہل حدیثوں نے یہ بھی نتیجہ نکالا، وہ ایسے 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 پوری نماز میں ایسے ایسے کرتے رہتے کہ وہ حرکت دیتے تھے۔ اور اسی سے متصل دوسری روایت ہے لا یحرکھا، کہ اللہ کے رسول انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے، انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ اب اس کا کچھ لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ حرکت نہ دے، بالکل ایسے رکھے۔ اب ان دونوں میں تطبیق کی کیا شکل ہے؟
دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے، ایک ہے کہ آپ مٹھی بند کر کے رکھ لیں، یہ سکون ہے، حرکت نہیں ہے، سکون ہے۔ اور جب آپ مٹھی بند کر کے رکھیں، اتحیات شروع کریں، تو آپ اس انگلی کو کھولیں، اٹھائیں، یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے جو سکون کی نفی ہے۔ اور جس روایت میں ہے لا یحرکھا، آپ حرکت نہیں دیتے تھے، وہ تکرار کی نفی ہے کہ یہ شرارتیں نہیں کرتے تھے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو انگلی ہے نا شیطان پر بڑی بھاری ہے۔ اللہ کے بنگلے، شیطان انگلی سے کیا مرے گا؟ مکہ مارو پھر شیطان کو، کمر ہی توڑ کے رکھ دو اس کی، انگلی سے وہ کیا ڈرے گا؟ اس کا جو مطلب ہے کہ انگلی شیطان پر بھاری ہے، جب انسان منہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور شہادت کی انگلی اونچی کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو یہ جملہ اور یہ اشارہ اس کے لیے مر جانے کا مقام ہوتا ہے، اس کو یہ چیز کوف دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پہ ایسے ہتھوڑے پڑتے ہیں انگلی اٹھانے سے، اگر ایسا ہوتا تو شریعت خود کہتی کہ مکے مارو، اور مکہ بھی کوئی مارے گا تو اپنی ران پہ مارے گا، اور اگر فرش پہ مارے گا تو اپنا ہی ہاتھ توڑے گا، شیطان کا کیا بگاڑے گا؟ تو یہ جو تصور ہے زبان سے کہنا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور انگلی شہادت کی اٹھا کے رکھنا، یہ شیطان کے لیے بہت بھاری چیز ہے۔ پھر اللہ کے رسول اس میں دعا پڑھتے، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر میری قولی باتیں جو میں زبان سے ذکر کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، کبھی تکبیر پڑھتا ہوں، کبھی سبحان اللہ کہتا ہوں، کبھی تحلیل لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، کبھی تحمید الحمدللہ کہتا ہوں، میں زبان سے جتنی بھی باتیں کرتا ہوں التحیات للہ، اللہ میں ساری کی ساری وہ قولی باتیں محض تیرے لیے کرتا ہوں، والصلوات، اور میری ساری کی ساری بدنی باتیں، اے الہ العالمین میں اپنے جسم سے کبھی تیرے حضور قیام میں کھڑا ہو جاتا ہوں تجھے منانے کے لیے، تیرے حضور کبھی رکوع میں چلا جاتا ہوں تیری عظمت کے اعتراف میں تجھے منانے کے لیے، جب بھی دل نہیں بھرتا تو اپنی ماتھے اور اپنی ناک کو زمین پہ رگڑنے لگ جاتا ہوں، سجدے میں چلا جاتا ہوں تیری بلندی اور تیری عظمت کے اعتراف میں۔ اللہ دیکھ، میں زمین پہ اپنی جبین ٹکانے کے بعد تمہیں یہ بتا رہا ہوں الہ العالمین سبحان ربی الاعلی، اللہ دیکھ میں کتنا نیچا ہو چکا ہوں اور تو کتنا اونچا ہے، عرش معلیٰ پر فیض ہے، عرش پر مستوی ہے، میں کتنا نیچا ہوں کہ اس سے نیچے جا بھی نہیں سکتا، تو کتنا اونچا ہے، کتنا بلند و بالا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اے حبیب آپ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو۔ اللہ کے رسول خود بھی دعا پڑھتے، صحابہ کو بھی یہی دعا سکھلائی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں سلام تو بتا دیا، التحیات کی حالت میں سلام آپ نے ہمیں سکھا دیا، لیکن اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا، اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اے انسانوں تم بھی نبی پر سلام بھی بھیجا کرو، درود بھی بھیجا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ درود کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، یہ جسے آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں، پورا درود اللہ کے رسول نے بتلایا، یہ دونوں طریقے بتلا دیے۔
اور ساتھ میں پڑھنے کا ادب اور سلیقہ بھی سکھا دیا۔ پوری کی پوری نماز میں نہ قیام کی حالت میں درود پڑھوایا، نہ رکوع کی حالت میں پڑھایا، نہ سجدے کی حالت میں پڑھایا۔ جب دو زانو ہو کر کے بندہ بیٹھ گیا، اب مسلمان سے کہا کہ اب درود پڑھ، ادب کا یہی تقاضا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یار لوگ کیا کرتے ہیں، ساری مجلس میں بیٹھے رہیں گے، درس سنتے رہیں گے، جلسہ سنتے رہیں گے، جب صلاۃ سلام کی باری آئے گی سارے کھڑے ہو جائیں گے، مولوی بھی کھڑا ہو جائے گا، حلوے مانڈے والے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ نبی کے احترام میں نہیں، حلوے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، حلوے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا حلوے کی پلیٹ آئی، ہم سب نے مل کے کھائی، جب ختم ہونے پہ آئی ہم سب نے دی دہائی، یا حلوہ سلام علیکہ یا پلیٹ سلام علیکہ۔ اللہ نے جو ادب سکھایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو پوری نماز پڑھانے کے بعد ادب سے بٹھا دیا، ادب سے بٹھانے کے بعد کہا کہ اب درود پڑھو۔ اگر ادب کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہوتا اللہ رب العالمین درود کا وجوب قیام میں فرماتا، التحیات میں نہ فرماتا۔ اور پھر ساری دعائیں، نماز ساری کی ساری فاتحہ تسبیحات پڑھنے کے بعد درود بھی پڑھوایا۔ اب درود کے بعد پھر فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ سے مانگو، چونکہ اب جو مانگو گے اللہ تمہیں دے گا، اللہ قبول کرے گا۔ دعا مانگنے کا یہی بہترین سلیقہ ہے، سب سے پہلے دینے والے کی تعریف کرو، پھر نبی پاک پر درود بھیجو، اور پھر جو اپنی التجا ہے، درخواست ہے، دعا ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، تمنا ہے، وہ اللہ کے آگے رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ دے گا، چونکہ آپ اللہ کی تعریف بھی کیے بیٹھے ہیں، نبی مکرم پر درود بھی پڑھے بیٹھے ہیں۔ اب آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور اس کے لیے مسنون دعائیں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے عذاب قبر سے پناہ مانگی، عذاب جہنم سے پناہ مانگی، قرض سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، کہ گناہوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی نماز کی حالت میں۔ اور اپنے اوپر بھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں اپنے اوپر بہت زیادتیاں کر بیٹھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنے اوپر کیا زیادتی کی، یہ ہمیں دعا سکھلائی۔ آپ نے کی یا نہیں کی، ہم نے تو زیادتیاں کی ہیں نا اپنے اوپر، ہمیں دعا سکھلائی کہ اللہ سے کہو یا اللہ ہم اپنے اوپر زیادتیاں کر بیٹھے، اور زیادتی کوئی معمولی نہیں، ظلماً کثیراً، بہت زیادہ ظلم ہم کر بیٹھے اپنی جانوں پر۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، لیکن اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں مگر تو، الا انت۔ اب دیکھیے عربی میں یہ ادب اللہ کی ذات کے لیے، کوئی ادب آپ کا لفظ، تم کا لفظ کہیں نہیں، تو کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کو اتنا بھاتا ہے یہ لفظ، بعض